السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ نماز کے ارکان اور شرائط کے سلسلے میں چل رہا تھا، یعنی نماز کے فرائض کے سلسلے میں ہمارا عنوان چل رہا تھا۔ ایک لمبے عرصے سے آپ حضرات کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے کی زمین کی خریداری کے سلسلے میں کچھ مصروفیات تھیں، اور اسی ویڈیو کے بہانے سے آپ حضرات سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ مدرسے کے لیے مدرسے کی زمین کی خریداری میں اپنا بھی حصہ لگائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے انتقال کے بعد اس کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب باقاعدہ جاری رہتا ہے۔ ایک، اپنی نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کر سکے، دوسرا پھیلایا ہوا علم جس کی وجہ سے امت آگے تک اس نفع اٹھاتی رہے، اور تیسرا ثواب جاریہ، وہ میت، وہ آدمی جو مرا ہے یا اس کی اولاد اس کے نام سے کوئی زمین خریدتی ہے یا مدرسہ بناتی ہے یا مسجد بناتی ہے یا کنواں کھودتی ہے یا بورویل وغیرہ کا انتظام کرتی ہے، لوگوں کے لیے سہولیات کا کوئی انتظام کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے اس کا ثواب اس مرحوم کو عطا فرماتے ہیں۔ میں اسی بہانے سے، چونکہ آپ حضرات کے سامنے میں حاضر ہوا کرتا ہوں، اسی ویڈیو کے بہانے سے آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مرحومین کے نام سے زمین کی خریداری میں حصہ لیں۔ تقریباً 3.5 کنٹے زمین ہم لوگ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا 1 لاکھ روپیہ تقریباً ہمیں ٹوکن ایڈوانس دینا ہے۔ کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں اور بھی کچھ پیسے جمع ہونا باقی ہیں، اور آپ حضرات سے درخواست ہے، تقریباً زمین کی لاگت 6.5 لاکھ روپے 9.5 لاکھ روپے کچھ بتائی جا رہی ہے۔ کم از کم 1 لاکھ روپے ہم لوگوں کو ٹوکن ایڈوانس کے طور پر دینا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کے نام سے اور صدقہ جاریہ کی نیت کرتے ہوئے آپ حضرات بھی مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ مدرسے کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز اور بینک کے ڈیٹیلز انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں دیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسے کا خصوصیت کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آگے ہمارا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے جب میں حاضر ہوا تھا تو نماز کے کچھ شرائط لے کر حاضر ہوا تھا، یعنی جن کو فرائض نماز کہتے ہیں۔ فرائض نماز کل 13 ہیں۔ کچھ فرائض کچھ نماز سے پہلے کے ہیں اور کچھ نماز کے اندر کے ہیں۔ نماز سے پہلے کے جو فرائض ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، شرائط نماز کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر کے بولنے سے پہلے اور اللہ اکبر بولنے کے بعد 6 ارکان ہیں جو نماز کے اندر آتے ہیں، جن کو ارکان کہا جاتا ہے، لیکن دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ ہوا تو پھر اس کی کوئی نماز، چاہے وہ فرض ہو نفل ہو، قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہیں؟ نماز سے باہر کی جو چیزیں ہیں ان کو شرائط کہتے ہیں۔ شرائط 7 ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ یہاں تک تو کچھ تفصیلات اور کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد 4 شرائط ہیں: سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ یہ 4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں بیان کروں گا، لیکن یہاں پر نماز کے سلسلے میں
کچھ نماز کے اوقات کے سلسلے میں کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اسے اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ چھوٹے مسائل جو ہیں، سطر کا چھپانا ہے اور نماز قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے، یہ بالکل مختصر سے مسائل ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ نماز کے اوقات کے سلسلے میں ایک لمبی تفصیل ہے، فجر کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں، ظہر کے اوقات کی کیا تفصیل ہے، اور عصر کا وقت کب ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور مغرب کے کچھ مسائل ہیں، اور عشاء کے کچھ مسائل، وقت کے اوقات کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ کس وقت میں نماز پڑھنی چاہیے اور کس وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے اسے ضرور بھی ضرور پیش کروں گا۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ دو چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں۔ جگہ کا پاک ہونا، جگہ کے پاک ہونے کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں، مختصر مسائل ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو اور بھی تفصیلات معلوم کرنا ہے تو آپ حضرات کمنٹ کریں اور وہاں پر معلوم کریں، انشاءاللہ ہو سکے تو آپ حضرات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ نماز کی تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اگر وہ جگہ پاک نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے، سخت چیز یعنی لکڑی، پتھر، اینٹ پر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو اور اس کے نچلے حصے میں نجاست ہو تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں، ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اوپری حصے پر اگر ناپاکی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے نیچے کے حصے میں ناپاکی ہے، اوپر کا حصہ صاف ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر کپڑے کا دوسرا رخ نجس ہو، کپڑا بچھا کر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، جیسا کہ رومال ہے یا پگڑی کا کپڑا ہے یا کوئی بھی کپڑا ہے، بچھا کر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، نیچے کا حصہ ناپاک ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا دوہرا ہو یعنی ڈبل کپڑا ہو، اوپر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے کا کپڑا ناپاک ہو، تو دیکھا جائے گا کہ اگر کپڑا سلا ہوا نہ ہو اور نیچے کا جو کپڑا گندا ہے، وہ کپڑے میں لگی ہوئی نجاست کا بو یا رنگ اوپر کے کپڑے میں ظاہر نہ ہوتا ہو تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر بو اور رنگ ظاہر ہو رہا ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کپڑا سلا ہوا ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ کپڑا سلا ہوا نہ ہو تو اوپر کے کپڑے کا مسئلہ الگ ہوگا، اس لیے کہ دو کپڑے ہو جائیں گے، الگ الگ ایک کپڑا اسے شمار نہیں کیا جائے گا، اوپر کا کپڑا الگ ہوگا، نیچے کا کپڑا الگ ہوگا۔ اگر کپڑا سلا ہوا ہو تو پھر پورا کپڑا ایک کپڑے کے حکم میں ہوگا، تو ناپاک کپڑے پر نماز پڑھنا ناجائز ہے اور نماز نہیں ہوگی۔ ناپاک فرش وغیرہ پر پاک چیز یا کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ نیچے کا فرش ناپاک ہے، اسے صاف کیا گیا ہے، پاک نہیں ہوا ہے، صاف ہوا ہے، جیسا کہ گھروں کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، اسے صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اسے 3 مرتبہ، بعض مرتبہ عورتوں کی مصروفیت کی وجہ سے پاک نہیں کیا جاتا، وہاں پر ایک صاف کپڑا، پاک کپڑا بچھا کر اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کا بو اور رنگ اوپر ظاہر نہ ہوتا ہو تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز جس جگہ پر پڑھ رہا ہے، اطراف و اکناف، وہ جگہ تو پاک ہے لیکن اطراف و اکناف گندگی ہے اور نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں محسوس ہو رہی ہے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔
نماز پڑھتے وقت کوئی آدمی جوتے سامنے رکھے، چپل سامنے رکھے تو کیا رکھ سکتا ہے؟ ہاں رکھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں نہ رکھا جائے، اس لیے کہ چپل میں بعض مرتبہ نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سامنے چپل نہ رکھی جائے۔ ہاں اگر عیدگاہوں میں اکثر بنگلور میں دیکھا گیا، بڑے بڑے شہروں میں دیکھا گیا کہ عید کی نماز کے موقع پر چپل کو سامنے رکھا جاتا ہے، رکھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں نہ رکھا جائے تو بہت بہتر ہے۔ نماز کی چوتھی شرط ہے سطر کا چھپانا، یعنی ستر عورت۔ یہاں مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور عورت کا سطر ہتھیلی اور پاؤں اور منہ کے علاوہ تمام بدن کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ نماز کی حالت میں منہ کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سطر کھلا رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی کا سطر نماز کی حالت میں جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں کھل جاتا ہے اور آدمی سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کے اندر وہ اپنے سطر کو چھپا لیتا ہے، فوراً اسے باندھ لیتا ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر آدمی کا سطر 3 سبحان اللہ کی مقدار میں کھلا رہے گا تو پھر اس کی نماز جاتی رہے گی۔ قصداً اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی آدمی سطر کھولتا ہے تو 1 سبحان اللہ سے کم کی مقدار میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کے پاس کسی پاک چیز جیسے ٹاٹ، تھیلا یا کوئی بھی ایسی چیز کے ذریعے سے اپنے سطر کو ڈھانک کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ناپاک کپڑے ہیں، پاک کپڑے نہیں ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اسے صاف کر کر نماز پڑھے۔ اگر موقع نہیں ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہو تو انہی کپڑوں میں وہ نماز پڑھ لے، لیکن بہتر ہوگا کہ مقام پر جانے کے بعد پھر 1 مرتبہ اس کی نماز کو وہ دہرا لے۔ اگر کوئی آدمی ننگا ہو، جس کے پاس بالکل بھی کپڑے نہ ہوں، تو ایسی حالت میں بالکل اسے کپڑے اور سطر کے چھپانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ وہ آدمی ننگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھے، لیکن سجدہ اور رکوع بیٹھ کر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اکثر نمازوں کی حالت میں دیکھا گیا، خاص کر ہمارے نوجوان حضرات، خصوصیت کے ساتھ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو نوجوان سجدے میں تو جاتے ہیں اور چونکہ تنگ ازار پہنتے ہیں، جنس کی پینٹ پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے کی سری نظر آتی ہے، پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے، تقریباً دیکھا گیا کہ آدھا حصہ کھل جاتا ہے، یعنی پیچھے والے کی نماز بھی جاتی رہتی ہے اور اس آدمی کی، جو آدمی جس کا سطر کھلا ہے، اس کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ میں خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسے کپڑے پہن کر نماز نہ پڑھیں جس سے آپ کا سطر کھل جائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ مسجد تک آتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر مسجد کے بالکل بازو میں ہیں، یا جن کے دکان بالکل مسجد کے بازو میں ہیں، جن کی فیکٹریاں اور آفیسز مسجد کے بازو میں ہے۔ مؤذن کی اذان کی آواز ایسا سنائی دیتی ہے جیسے بالکل کان کے بازو میں رکھ کر اذان دی جا رہی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا۔ بہت سارے نوجوانوں کو توفیق ملتی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اللہ کے گھر میں آنے کی اور نماز کو ادا کرنے کی۔ لیکن نوجوان آتا تو ہے، احتیاط کے ساتھ نہیں آتا، ایسے تنگ کپڑے پہن کر آتا ہے کہ نماز تو وہ پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے سطر کا خاص خیال رکھیں اور ایسے تنگ کپڑے نہ پہنیں جس کی وجہ سے آپ کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہو
اور آپ کا سطر کھل جائے اور اس کی وجہ سے نماز نہ ہو۔ اور دوسرا ایک مسئلہ، آدھی آستین پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر یا کوہنیوں تک کھلا رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ انشاءاللہ قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا کل آپ حضرات کے سامنے اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور نماز کے اوقات کے سلسلے میں جو ویڈیو بنائی جائے گی وہ آخر میں بنائی جائے گی، اس لیے کہ اس میں تفصیلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز کے مسائل کو جان کر اور سیکھ کر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر سے ایک مرتبہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مدرسے کی زمین کا تعاون فرمائے۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں آپ حضرات کو مدرسے کے اکاؤنٹ کی تفصیلات دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اور جو حضرات بھی اپنے مرحومین کے ثواب کی نیت سے دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کو جنت عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے، اور جنت کی ہواؤں کو ان کے لیے مقدر فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے، آب کوثر عطا فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔